الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، مطالعہ سیرت بصورت سوال کے عنوان سے یہ سوال ہے کہ غزوہ احزاب کی اس کا بھی ذکر ہے، ان غزوات میں شامل ہے جس میں مسلمانوں پر کافی سختی آ گئی تھی، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں فرمایا ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ اس موقع پر ایمان والوں کی بڑی آزمائشوں نے ایک سخت منچال میں ڈال کر ہلا ڈالا گیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام میں ان سے لڑائی کی وجہ سے عصر کی نماز بھی قضا ہوئی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے لیے بد دعا بھی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح ان کفار نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ نماز عصر نہیں پڑھنی، وہ سورج غروب ہو گیا، اللہ تعالیٰ بھی ان کی قبروں اور گھروں کو آگ سے بھر دے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 4111 ہے۔ غزوہ احزاب کے حالات اور آج کل جس طرح کفار مسلمانوں پر طرف سے حملہ آور ہو رہے ہیں، تو اس حالات میں ہمیں غزوہ احزاب کے واقعات سے کس قسم کا سبق مل رہا ہے۔ یہ اصل میں جو بات اس میں ابتدا میں لکھی گئی ہے وہ تو یہی ہے کہ ابتلا ہے۔ ابتلا اس کو کہتے ہیں جس میں انسان آنا نہیں چاہتا لیکن ڈال دیا جاتا ہے، اس کو ابتلا کہتے ہیں۔ جیسے بیماری ہے، یہ ابتلا ہوتا ہے، کوئی پریشانی آ جائے تو ابتلا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ فرمایا کہ مومنین کو مبتلا کر دیا، مطلب کہ اس میں یعنی ان کی آزمائش ہو گئی، ان حالات میں ڈال دیا گیا۔ تو یہ جو حالات ہے یہ ابتلا ہے، اور ابتلا میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کی ہر ابتلا سے دو نتیجے برآمد ہوتے ہیں۔ ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس ابتلا کو جس مقصد کے لیے ڈالا گیا ہے اس مقصد کو حاصل کیا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے۔ ہاں جی۔ دوسرا یہ کہ اگر کسی کا ایمان ویسے سطحی ہے، ویسے ہی کچھ چیزوں سے بظاہر متاثر ہوا ہے لیکن وہ دل میں راسخ نہیں ہوا، اور وہ دنیا کی طرف زیادہ راغب ہے اور دنیاوی چیزوں سے زیادہ اثر لیتا ہے، تو اس کا جانچ ہو جائے کہ وہ کتنے پانی میں ہے، مرلے معلوم کر۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کو ساری چیزوں کا پتہ ہے لیکن اس پہ ثابت ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر دو آدمی ہیں، وہ ایک ہی قسم کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، واقعہ بڑا عجیب ہے۔ ایک بچے پر دو ماؤں نے دعویٰ کیا کہ میرا بیٹا ہے، اور دونوں مائیں ثبوت بھی دے رہی تھی اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہی تھی، گواہ کوئی نہیں تھا۔ قاضی کے سامنے بات چلی گئی تو قاضی نے بظاہر غصے میں آ کے کہا کہ تم لوگ چونکہ مانتے نہیں ہو تو اب تو انصاف کا تقاضا ہے کہ اس بچے کو دو ٹکڑے کیے جائے، ایک ٹکڑا ایک ماں کو دیا جائے، ایک ٹکڑا دوسری ماں کو دیا جائے۔ جلاد کو بلائے، بھائی اس کو بچے کے دو ٹکڑے کرو اور دونوں کو ایک ایک حصہ دے دو۔ وہ جیسے قاضی نے فیصلہ کیا تو جو اصلی ماں تھی انہوں نے کہا میں اپنے حصے سے درپردار ہوتی ہوں، یہ آپ ان کو دے دیں، اور قاضی نے بچہ ان کو دے دیا، اسی عورت کو دیا۔ یہ اصل ماں یہی ہے جو بچے کو یعنی مروانا نہیں چاہتی، دوسرے کے لیے تو پتہ نہیں کوئی کوئی بات ہوگی جس کی وجہ سے، دنیائی وجہ جس کی وجہ سے ہوئی کہ کام کر رہی تھی، اس کو تو اس بات کی اتنی پرواہ نہیں ہوئی، لیکن اصل ماں کو پرواہ ہوئی۔ انہوں نے کہا اچھا بچہ زندہ تو رہے گا نا، چلو اس کے ساتھ ہو لیکن زندہ تو رہے گا نا، تو اصلی ماں کی پہچان۔ اسی طریقے سے یہ والی بات کہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں بیک وقت کہ ہم ایسے اور ہم ایسے، پھر ایسے حالات آتے ہیں کہ وہ پھر سچ ظاہر ہو جاتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے، تو یہ حالات میں ان کو ڈالا جاتا ہے۔ اب چونکہ ایک بات ہے، اور اسی سورہ احزاب میں آپ حضرات نے سن لیا، پہلے ابھی بات ہوئی کہ جو لوگ پکے ہیں یعنی ایمان کے لحاظ، ان کو جب مشکل حالات آتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو نا بالکل اللہ اور اللہ کے رسول نے سچ کہا تھا کہ ایسا ہوگا، تو ان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے اس سے، اور وہ اس کے مطابق پلاننگ کرنی شروع کر لیتے ہیں اور عمل کرنا شروع کر لیتے ہیں۔ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ گھبرا کر آئیں بائیں شائیں کرنے لگتے ہیں، وہ جو مخالفین ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل جاتے ہیں،
یا ان کی باتیں سننے لگتے اور اس کی کچھ اور تعویلات کرنے شروع کر لے تب بھی باتیں کرنے لگتے ہیں. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو یہ مطلب ظاہر ہے وہ گڑبڑا جاتے ہیں. تو ہمارے جو احوال ہے وہ تو تقریباً اس وقت اس طرح ہی چل رہے ہیں. اس وقت ابتلا شدید ہے، کیونکہ جتنے بھی مطلب ہم لوگوں کی نالائکی ہے، اس میں نہیں کہ مطلب ظاہری طور پر تو یہ بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن ہماری نالائکی ہے کہ ہم لوگ وقت پر سوچتے نہیں ہیں، وقت پر نہیں سوچتے. جس وقت کوئی بات اس حد تک پہنچ جائے کہ وہ بالکل واضح ہو جائے تو پھر ہم کہتے اوہ یہ کیا ہو گیا. اور وہ لوگ پہلے سے پلاننگ کرتے رہتے ہیں، پہلے سے سوچتے رہتے ہیں، اس کے بارے میں باقاعدہ ریسرچز کرتے رہتے ہیں، پی ایچ ڈیز کرتے رہتے ہیں، اس پر انفارمیشن جمع کرتے رہتے ہیں، ہمارے اندر گھسے ہوتے ہیں، ہماری نقل و حرکت کی تمام چیزوں کی خبر لیتے ہیں. ہم نے کبھی ان کے بارے میں یہ کوشش کی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ اب ہمارے جو تھے وہ حضرات ماشاءاللہ جو اللہ والے تھے اور غازی تھے، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور ایسے اکابر جو گزرے ہیں، وہ یہی کرتے تھے کہ باقاعدہ ان کے اندر گھس کر اس حالات معلوم کرتے تھے اور خود اپنے بارے میں بھی حالات معلوم کرتے تھے اور بہت دور کی کوڑی لاتے تھے. اور ایمان اتنا پکا تھا کہ شریعت سے آگے پیچھے نہیں ہوتے تھے. یہ معاہدے کی پاسداری اور تمام چیزیں مطلب وہ سب کرتے تھے وہ. لیکن یہ بات ہے کہ پورے مطلب اسباب اختیار کرتے تھے، پورے اسباب اختیار کرتے. تو یہ جو مطلب ہے کہ ہم لوگوں میں جو کمی اور کمزوری ہے وہ یہ والی بات ہے کہ نہ عقل استعمال کرتے ہیں کہ ہم عقل استعمال کر لیں. اور یعنی مطلب انڈیا پر جو حکومت کی تھی انگریزوں نے تو کہتے ہیں کہ پورے عرصے میں 10,000 سے زیادہ نہیں ہوئے انگریز ہندوستان میں. 10,000 میں ان کی تعداد زیادہ نہیں ہوئی ان سے. اور باقی لوگ کتنے تھے؟ کروڑوں میں تھے. تو کروڑوں پر جو انہوں نے حکومت کی تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ لوگوں نے کیسے حکومت کی؟ انہوں نے کہا عقل کے ذریعے سے. اب عقل کو دنیا کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، آخرت کے لیے بھی. تو دنیا کے لیے استعمال کر رہے تھے، دنیا میں اس کے اثرات آ رہے تھے. اس وجہ سے اپنی عقل کو استعمال کرنا اور ایمان کی حفاظت اور اس کے مطابق پھر استعمال، یعنی ایمان ہو اور عقل کا استعمال ہو تو عقل ایمان ہی ہوگا. اور نتیجتاً مطلب وہ نفس کو قابو کرے گا. نفس کو قابو کرے گا تو ہم وہ کام نہیں کریں گے جس سے نقصان ہوتا ہے، اور وہ کام ظاہر مطلب کریں گے جس سے فائدہ ہوتا ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہے مطلب تب ہوتے ہیں جب ہم لوگ اس کی باقاعدہ پلاننگ کریں. اب دیکھ لیں 3 طرف سے حملے ہو سکتے تھے، نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ حفاظت ایک طرف سے ہو سکتے، اس کے لیے بیریئر بنا دیا خندق. تو ہم بھی دیکھیں کہ کہاں سے ہم پر حملہ نہیں ہو سکتا اور کہاں سے ہم پر حملہ ہو سکتا ہے، اس کے لیے کچھ بیریئر بنا دینا، پلاننگ کرے نا. مطلب ہم سوچیں کہ بھئی ہمارے اندر وہ لوگ کیسے سرایت کرتے ہیں، یہ اس کی مطلب ظاہر ہم لوگ سوچیں نا. مثال کے طور پر قادیانی کیسے اپنا موومنٹ کرتے ہیں، وہ کیسے مطلب کس سٹائل سے چلتے ہیں، دوسرے لوگ کس طریقے سے مطلب پلاننگ کرتے ہیں. ہاں جی، وہ یہ سب چیزیں مطلب ہمیں آنی چاہیے نا، سمجھ میں آنی چاہیے نا. تو یہ اس کے مطابق ہم لوگ ذرا سوچیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اجمعین نے اس وقت جو حالات ہو سکتے تھے ان حالات کے مطابق بہترین ذرائع جو ان کے پاس تھے وہ استعمال کرتے تھے، جو مطلب بھی تھے. یہ نہیں کہ مطلب یہ کہ ہمارے پاس نہیں ہے تو بس بیٹھ جائیں، نہیں، جتنے بھی تھے وہ اگر ناکافی تھے تو اللہ پاک نے ان میں برکت ڈال دیا پھر، کیونکہ وہ اس کو صحیح استعمال کر رہے تھے. تو اسی طریقے سے ہمارے پاس جتنا، اب لوگ کہتے ہیں مومن ہو تو بہتے لڑتا ہے سپاہی کا مطلب ہم یہ لیتے ہیں کہ چلو جی اسباب کچھ بھی نہیں ہونے چاہیے. خدا کے بندو مطلب یہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ تم پوری کوشش کر لو، اگر پھر بھی آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو ڈرو نہیں. یہ نہیں کہ آپ اپنی تلوار بھی پھینک دیں، چلو ٹھیک ہے جی مومن ہے تو بہتے ہے بھی لڑتا ہے سپاہی، وہ والی بات تو نہیں. وَإِذْ لَمْ اسْتَطَعْتُمْ کا مطلب کیا ہے؟ وَإِذْ لَمْ اسْتَطَعْتُمْ کا مطلب یہ ہے کہ پورا تیاری کر لو ان کے مقابلے میں، جو چیز ان کے پاس ہے کم از کم آپ کے پاس ہونی چاہیے. یہ تو مطلب اس طرح تو نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک آپ صرف اس میں تو یہ سوچے کہ میں نے تو بہتے لڑتا ہے سپاہی، تو پھر بغیر کھانے پینے جینے بھی سیکھ لو نا، بس نہ کھاؤ پیو.
تو اس وقت اب کی وہ کدھر جاتی ہے وہ سوچ. ہاں جی. تو اس کا مطلب ہے کہ اس فرار ہے، اور ہم لوگوں نے ظاہر کام نہ کرنے کا گویا کہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم کام نہیں کریں گے، خود بخود سارا کچھ ہو جائے. تصوف میں بھی آج کل یہی کرتے ہیں نا، بس پیر جو ہے نا وہ توجہ کر لے اور سارا کچھ خود بخود ہو جائے. وہاں پر بھی یہ چیز ہے اس طریقے سے، مطلب باقی جگہوں پر بھی اس قسم کے حوال ہے. تو یہ بات جو ہے نا ہمیں ذرا خیال رکھنا چاہیے. اصل چیز یہی ہے، اور آج کل کے دور کا تحقیق کی بات اور مستند بات اور اہم بات اور ہمارے خیال میں اور سمجھ میں آنے والی ضروری بات وہ یہ ہے کہ دونوں کو جمع کرنا ہے. دونوں کو جمع کرنا ہے، اسباب کو اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کو، دونوں کو جمع کرنا ہے. ان کو علیحدہ علیحدہ نہیں کرنا ہے. ہاں جی. مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر یقین کا مطلب یہ نہیں کہ اسباب چھوڑ دو، اور اسباب پر آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین چھوڑ دو. یہ والی بات نہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے اسباب کو پورا استعمال کرنا، اور اچھے طریقے سے عقل کے ذریعے سے استعمال کرنا. یہ نہیں کہ بےڈنگے طریقے سے استعمال ہو. یہ کرنل محمد خان ایک ذرا مطلب انگریزوں کے دور میں ایک فوجی تھے، مطلب کرنل بن گئے تھے. اس نے کتاب لکھی ہے، اور کتاب اس نے زیادہ طنز مزاح کے انداز میں لکھی ہے، لیکن اس نے بڑے کام کی باتیں بھی اس میں کی ہیں. تو یہی مطلب وہ جا رہے تھے، مطلب یہاں سے کانوائی کی صورت میں، اور عراق سے گزر کے، اور پھر اس کے بعد اردن کا جو علاقہ شروع ہو گیا. تو وہاں دیکھا کہ جہاں تک مسلمانوں کے علاقے تھے بالکل بے ترتیبی کے ساتھ، مطلب کھیتی باڑی کا کوئی صورت نہیں، کوئی اس طرح مطلب زمینیں پڑی ہوئی ہیں. اور جیسے یہودیوں کا علاقہ شروع ہو گیا تو کہتے اتنے ترتیب کے ساتھ ہر چیز ارینج، مطلب وہ جو ہے پراپرلی مینٹینڈ وہ ساری چیزیں تھی. تو کہتے میں بڑا افسوس میں نے کیا کہ دیکھو نا ہمارے مسلمان بھائی کتنے سادہ ہیں، اپنے وسائل کو کیسے ضائع کر رہے ہیں. دیکھیں نا، یہ اس نے اس وقت کی بات کی. اب اس وقت یہ چیز ہے نہیں ہے. ہمارے پاس دنیا کے بہترین وسائل موجود ہیں، قدرتی بہترین لیبر فورس موجود ہے، بہترین ذہن موجود ہے الحمدللہ، اور چاروں موسم موجود ہیں، اور لینڈ بھی ہے. مجھے بتاؤ یہ ساری چیزیں ہم اس سے کیوں فائدہ نہیں اٹھاتے؟ ہم اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ یہ دوسرے جاپان ہے، اس کے پاس قدرتی وسائل ہی نہیں ہیں، وہ دوسرے سے وسائل لے کر اپنا کام سارا چلا رہے ہیں. ہاں جی. وہ آپ سے اونے پونے چیز لے کر جو ہے نا مطلب اس کو کتنا قیمتی بنا لیتے ہیں، پھر آپ ہی کو بیچتا ہے. تو یہی ہے نا انٹیلیجنٹ تھنکنگ. ہاں جی. تو یہ مطلب ظاہر ہے کہ یہ لوگ یہ کام ہم بھی کر سکتے، لیکن ہم لوگ کیا ہے، ہم لوگ ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہیں فلاں خراب ہے، فلاں خراب ہے، فلاں خراب ہے، فلاں خراب ہے. اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کرنا ہوتا ہے، پھر اس فکر کو آگے بڑھانا ہوتا ہے، پھر آگے چلانا ہوتا ہے. پھر ماشاءاللہ لوگ بھی مان لیں، شروع کر لیتے. اگر آپ خود اس پر عمل کر رہے ہو تو لوگ بھی آپ کی بات ماننا شروع کر لیتے ہیں. تو یہ طریقہ کار ہے. ہمیں اپنے حالات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.